بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی یعنی اعتدال اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ تو مختصر ہیں، لیکن چونکہ اولین اور آخرین کے سردار کی بات ہے اور آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ چند الفاظ میں امت کے لیے بڑی بڑی پریشانیوں کو ختم فرمایا۔ اس دنیا میں رہنے والے انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ اسباب اختیار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رزق حلال کی فکر کرتا ہے، صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور کوئی شخص دن کی بنیاد پر، کوئی ہفتے کی بنیاد پر، کوئی مہینے کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ کما کے لے آتا ہے۔ یہ محنت کرنا اور کمائی کرنا یہ اللہ نے انسان کے بس اور اختیار میں رکھ دیا ہے، ایسا ہی ہے، یہ ہمارے اختیار میں۔ لیکن کسی چیز کی قیمت کا کم ہونا، بڑھنا، مہنگائی آنا، مہنگائی ختم ہونا، یہ شاید میرے اور آپ کے بس اور اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آسان ترین حل فرمایا، امت کے مسئلے کو حل کر دیا کہ وسائل کی قیمت طے کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن وسائل کے لیے فکر کرنا وہ تمہارے بس میں ہے۔ تم اپنے آپ کو حالات کے اعتبار سے چلنے کا عادی بناؤ۔ ایک آدمی اگر مہینے میں 10,000 روپے کماتا ہے تو اس کو اپنا خرچ بھی اتنا رکھنا چاہیے کہ 10,000 کو مہینے کے آخر تک لے جا سکے۔ اب ایک چیز آج 10 روپے کی ہے، کل 20 روپے کی ہو جائے گی، میں اس کو دوبارہ 10 پہ نہیں لا سکتا دوستو، یا لا سکتا ہوں؟ ابھی پیٹرول مہنگا ہوا، ہم اس کو پیچھے لا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم کیا کرنے لگ گئے؟ ہم غیبتوں کے اندر لگ گئے۔ ہم حکومت کی غیبت کر سکتے ہیں، حکمرانوں کی غیبت کر سکتے ہیں، بڑوں کی غیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 1447 سال پہلے اس کا حل دے کے گئے۔ جو تمہارے بس میں وہ تم کر لو، اور وہ حل کیا ہے؟ الاقتصاد فی النفقہ، تم خرچ کرنے کے اندر اعتدال کر لو۔ اب جو چیز تم اپنے خرچ کرنے میں کم کر سکتے ہو وہ کم کر دو، تمہارے لیے بوجھ کم ہو جائے گا، سہولت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن میں کہوں نہیں جی، میں تو روز 12 گھنٹے اپنی گاڑی چلاتا تھا، میں تو 12 گھنٹے ہی چلاؤں گا، تو ضد والی بات ہو گئی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، غزوات میں نکلے، جس کے پاس گھوڑا ہے وہ گھوڑے پر بیٹھا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ اونٹ پر بیٹھ گیا، جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے وہ پیدل گیا۔ یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ گھوڑے کم ہے لہذا جہاد موقوف ہو گیا، ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ جو چیز سہولت سے میسر آئی وہ استعمال کر لی، وہ بھی نہیں ملی تو اللہ کے دیے ہوئے پیروں سے پیدل جا کے جہاد کیا، دعوت کا کام کیا۔ تو بھئی اسباب کی قیمت طے کرنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں، لیکن اسباب کو کنٹرول میں لانا، اپنی زندگی اعتدال میں لانا، تعیش پسندی کو اپنی زندگی سے کم کرنا، یہ تو ہمارے بس میں ہے نا دوستو۔ انسان کہے نہیں جی میں تو 100% دودھ پتی چائے پیتا ہوں، میں تو دودھ کم نہیں کروں گا، تو یہ تو اپنے اوپر بوجھ ڈالنے والی بات ہے۔ لہذا کل کیا ہوگا؟ قرضے چڑھ جائیں گے، پھر لوگ پریشان کریں گے، مسائل ہوں گے، معاملات ہوں گے۔ بھئی جہاں میں پیدل چل کے جا سکتا ہوں میں پیدل چلنے کی عادت بنا، کہ کم سے کم حالات کے ساتھ موافق ہو کر زندگی گزارنے کا سلیقہ جو ہمیں سنت نبوی سے سمجھ میں آتا ہے ہم اس پر چلنے کے عادی ہو جائیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ